وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے ایک حدیث کے سلسلے میں جو صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم میں 1162 ہے۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الاثنین، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے اور پیر ہی کے دن اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام نازل کیا ہے۔ اور ترمذی کی 747 نمبر کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات اور پیر کے دن بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل فرمائی اس کی وجہ سے اور بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ فقد انزل علیہ الوحی فی ذلک اليوم، وحی کی ابتدا پیر کے دن ہوئی۔ فیہ تعرض الاعمال علی اللہ، بارگاہ الہی میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے تاکہ آپ کے اعمال روزے کی حالت میں بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہی یہ سارے فضائل نصیب ہوئے ہیں۔ تو پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور 3 اسباب کی بنیاد پر رکھا ہے، کسی ایک سبب کی بنیاد پر نہیں۔ ایک ہی سبب نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی وجہ سے نہیں بلکہ دیگر انعامات اور جو فضائل ہیں ان کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور خمیس جمعرات کو بھی روزہ رکھا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدائش کے دن تو یہ تو معلوم ہے، لیکن کیا 2 فضیلتیں اس کی پیدائش کے دن ثابت ہیں؟ نہیں۔ اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عبادات توقیفی ہیں۔ عبادات کیسی ہیں؟ توقیفی، یعنی ثابت ہے تو عبادت کرے، ثابت نہیں تو بدعت نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس روایت سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے استدلال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھوں گا تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ یہ 2 روزے رکھا کرتے تھے، 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی سال میں 1 مرتبہ رکھے تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں۔ اس لیے اپنی پیدائش کا دن منانے کے لیے بہانہ آدمی کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ دیگر اسباب اور فضائل کو بھی دیکھنا چاہیے، دیگر اسباب اور فضائل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اور یہی پیر کا دن ہے جب نبوت کا تاج عطا کیا گیا اور پیغام الہی کا نزول شروع ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، اس لیے اپنی پیدائش کے دن آدمی کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔